بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں کیا ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں مصروف تھی۔ آنکھ اٹھاتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں، انہیں اپنی عزت کی فکر پڑ جاتی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اس نوجوان کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ اگر تو کچھ بھی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ نوجوان نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام تو ان سے گھبرا گئی ہیں، تو فوراً بولا کہ مریم، میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آیا اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت حیران ہو گئیں کہ آج تک تو کوئی فرد میرے قریب نہیں آیا تو لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے اور اللہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم اس بچے کو پوری انسانیت کے لیے نشانی بنائیں گے، یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور دنیا میں عزت والا ہوگا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیرخوار ہو کر ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کریں گے، بڑی عمر میں بھی ایسے ہی باتیں کریں گے، یعنی 30 سال کی عمر میں وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، لیکن جب دوبارہ زمین پر آئیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، بڑی عمر پائیں گے تو آخری عمر میں بھی ایسے ہی باوقار گفتگو کریں گے، بوڑھوں کی طرح گفتگو نہیں کریں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گریبان میں پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں مستقبل کے عیسیٰ ایک بچے کی حیثیت سے پرورش پانے لگے۔ دنوں پہ دن، ہفتوں پہ ہفتے گزرتے گئے اور حضرت مریم علیہ السلام کو فکر ہونے لگی کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی ان کی عزت پر حرف اٹھائیں گے۔ لہٰذا وہ بیت المقدس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویرانے میں چلی گئیں۔ اس جگہ کو بیت الحم کہتے ہیں۔ شہر سے دور تھی، گھر سے دور، رشتہ داروں سے دور۔ جہاں وہ رہنے لگیں وہاں کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ان حالات کے علاوہ یہ سوچ بھی ستانے لگی کہ ہونے والے بچے کو لے کر انہیں قوم کی طرف بھی جانا ہے، اور جب وہ میری گود میں بچے کو اٹھائے دیکھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گی جب وہ مجھ سے سوال کریں گے۔ ان گھبراہٹوں میں حضرت مریم علیہ السلام وہاں سے اٹھی اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا کر بولی، اے کاش میں اس سے پہلے مر ہی گئی ہوتی اور لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گئی ہوتی۔ حضرت مریم علیہ السلام جہاں بیٹھی تھیں وہ پہاڑی ڈھلوان تھی۔ اس ڈھلوان کے نیچے سے آواز آئی، مریم غم نہ کر، ذرا اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ، تیرے پروردگار نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو جس کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھی ہے اسے ذرا ہلا، تیرے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ اب کھجوریں کھائے جا، پانی پیے جا، گود میں ننھے عیسیٰ کو دیکھتی جا اور آنکھیں ٹھنڈی کرتی جا۔ تو واپس جانے سے گھبرا رہی ہے اور مرنے کی باتیں کر رہی ہے، تو واپس جا۔ اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ کہاں سے آیا تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں یہ کہہ دینا کہ میں اپنے رب کی وجہ سے چپ ہوں۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام چپ رہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے بیت المقدس میں اپنے لوگوں کے پاس آ گئی۔ کئی دنوں کے بعد جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اے مریم جسے گود میں اٹھائے آئی ہے، یہ کیا ہے؟ اے مریم، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تیرا باپ بھی برا نہ تھا، تیری ماں بھی ایسی ویسی عورت نہ تھی، اور اپنے بھائی ہارون کو دیکھ، وہ بھی نیک آدمی ہے، مگر تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو ابھی بول بھی نہیں سکتا، لیکن فوراً اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبوت کے مقام پر سرفراز فرما دیا ہے، میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنا دیا ہے، میں جب تک زندہ ہوں مجھے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت فرما دی ہے، اپنی ماں کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے
میرے رب نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور قیامت کو جس دن اٹھایا جاؤں گا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پوری قوم کے سامنے معزز کر دیا، ان کی پریشانی کو دور کر دیا اور لوگوں کو یقین دلوایا کہ تمہاری انگلیاں اور تمہاری نظریں جس بچے کی طرف دیکھ کر اٹھ رہی ہیں اور زبانیں جو بول رہی ہیں وہ اب بند ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہونے والا نبی ہے۔ جس طرح اس کا بولنا اللہ کی نشانی ہے، بغیر باپ کے اس کا پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ہی نشانی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کنواری ہی ہیں، اللہ کی پاک بندی ہیں اور اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔